ابھی میں نے جو ساری بات بتائی ہے آپ کو، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جو قرآن ربا القرآن وسیع، دوسری جو ربا کی مثال ہے وہ ہے ربا الحدیث، ربا الفضل، اس کو ربا البیع بھی بولتے ہیں، ربا البیع بھی بولتے ہیں۔ اس میں حدیث ہے، 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، اور گندم کے بدلے گندم۔ جیسے جب بھی ان کا آپس میں تبادلہ کرو تو کمی بیشی نہیں کرنی اور آن سپاٹ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ سونے کے بدلے چاندی جیسے چاہو کرو لیکن آن سپاٹ کرو۔ اب یہاں پہ اصول کیا ہے؟ اب بندہ پہ غور کرے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سونے کے بدلے سونا ہو تو کمی بیشی نہیں، چاندی کے بدلے چاندی ہو تو کمی بیشی نہیں، لیکن سونے کے بدلے چاندی جیسے چاہو کرو۔ آپ سے سب نے خود اجازت دے دی کہ یہ ربا نہیں ہے۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب آپ ہوموجینس پروڈکٹس ہوں گے ان میں جب آپ میں یہ تھا جو ربا الحدیث ہے، یہ بیسیکلی پیسے کے بارے میں بات ہے کہ یہ بارٹر سسٹم کی بات کر رہی ہے، چیزوں کا تبادلہ، اور بارٹر سسٹم آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت بارٹر سسٹم تھا، اس وقت تو رائج تھا، آج بھی بارٹر سسٹم اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، ایز لانگ ایز دونوں پارٹیز اگری کر رہی ہیں اور شریعت کسی اصول کو بریک نہیں کرتی تو بارٹر آج بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ رشیا کی حکومت جو ہے وہ اکثر ملکوں کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر رہی ہے، وہ ڈالر میں ڈیل نہیں کرتے، وہ بارٹر میں کر رہے ہیں، وہ انکریج کر رہے ہیں، کافی عرصے سے وہی کر رہے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں ملکوں کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بارٹر کر لو، کہ بارٹر آج بھی ہو رہا ہے، منع نہیں ہے۔ وہ آج چھوڑیں، آج سے 10 سال کے بعد بھی بارٹر کو کرنا چاہے گا، 100 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ تو بارٹر میں کیا سود کیسے بنتا ہے؟ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، گندم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم ایک بندہ کسی کو دیتا ہے ادھار پہ دے رہا ہے کہ یار یہ گندم، تو کیا اس میں کیسے سود؟ میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں اصول کیا ہے۔ یہ حدیث میں جو 6 چیزوں کا آپ سے جو مثال دی ہے، اس کے پیچھے اصول کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہ جب آپ ہوموجینس پروڈکٹس، ایک جیسی اجزاء، سونے کے بدلے سونا ایک ہی چیز ہے، چاندی کے بدلے چاندی، کمی بیشی نہیں کرنی، 1 تولے سونا 1 تولے سونا، 1 تولے چاندی 1 تولے چاندی، 1 تولے گندم 1 کلو گندم 1 کلو گندم، 1 کلو کھجور 1 کلو کھجور، 1 کلو نمک 1 کلو نمک، کوئی کمی نہیں ہے، کمی بیشی نہیں کرے۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ لیکن جب ہیٹروجینس ہو جائے، جب جنس تبدیل ہو جائے، جب ہم جنس ہوں گی تو کمی بیشی نہیں کرنی، جب جنس بدل جائے جو چاہو کرو، سونے کے بدلے چاندی جیسے چاہو کرو، لیکن کیا کرنا ہے؟ آن سپاٹ کرنا ہے، اسی وقت جو طے کر لو، جو کرنا ہے اسی وقت طے کرنا ہے۔ اس کو ہم شرن بولتے ہیں، ایک مجلس میں طے کرنا ہے، اس کو ایک مجلس میں طے کرنا ہے۔ مثلا یہ جو ربا حدیث جو تھی، اس کی جو وزڈم ہے وہ یہی تھی کہ بیک ڈور ربا، کہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ درمیان کا راستہ نکال لیں، تو اس کو روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم جنس چیزوں میں تبدیل جب ایکسچینج کرو گے تو کمی بیشی نہیں کرنی، لیکن جو ہیٹروجینس ہوں گی ان کو جیسے چاہو کرو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کوئی دینا کہ مطلب آپ مجھے دے رہے ہیں کوئی چیز، تو اگر میں طے کرتا ہوں 6 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد یا چیزوں کے بارے میں بھی چاروں جو امام ہیں ان کے اس کے بارے میں اب حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر آیا تھا، ان کو ہم بولتے ہیں اعمال ربویہ، یہ 6 چیزیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے جو علماء کرام کے اور جو ہمارے چاروں امام تھے ان کے دماغ میں آیا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان 6 چیزوں کی حد تک محدود کیا کہ یہ اصول صرف ان 6 چیزوں کے لیے ہے، یا ان 6 چیزوں کے پیچھے کوئی اصول ہے، اور ان 6 چیزوں کے علاوہ جو اشیاء کیا ان کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن اس کے اندر؟ اس کے اوپر چاروں امام کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم کیونکہ حنفی اسکول سے بلانگ کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ہمیں اس وقت اسی کی بات کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جو پروگرامز ہو گئے ہم اس میں اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بتایا ہر وہ چیز جس کو آپ وزن کیا جا سکے اور جو میڈیم ایکسچینج کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے، اس پہ یہ 6 چیزوں کا یہ رول استعمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویٹ اور والیوم ہو اور میڈیم ایکسچینج ہو، اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ آپ نے بنیادی چیز دیکھ رہی ہیں، اب آپ ان 6 چیزوں کو دیکھیں، ان میں میڈیم ایکسچینج کون کون سے ہیں؟ سونا چاندی، وہی جو سیم سونا انہیں اصول بتایا، سونا چاندی میڈیم ایکسچینج ہے، اور ویٹ اور والیوم، باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کو آپ وزن کر کے اور تول کے بیچتے ہو، تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو ان 2 چیزوں کے اوپر پوری اترتی ہوگی ان کے اوپر یہی اصول استعمال ہوگا کہ اگر ہم جنس ہیں تو کمی بیشی نہیں کرنی، اور اگر ہیٹروجینس ہو گئے تو پھر جیسے چاہو کرو، لیکن دونوں دفعہ آن سپاٹ کرنا ہے۔
میں ذرا اپنے ذرا جو میرے دوست ہیں جو مائکرو فائنانس والے، تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ان کی لینگویج میں. تو ناظرین، جو رضا بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک ہی جنس میں، جیسے پیسے کے معاملے میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرض کی صورت کرتے ہیں کہ قرض دے رہے ہیں، اگر 100 روپے دے رہے ہیں تو اس کو پیسے دے کر پیسوں کا اضافہ کرنا، یہ سود آ جاتا ہے کہ آپ پیسوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ سود آ جائے گا. دوسرے نمبر پہ کہ جو ہم جنس کی بات کی کہ جو سونا ہے اس کو دیا ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا. سونا پہ دوبارہ سونا لینا ہے اسے، اور جتنا وزن کا دیا ہے اتنے وزن کا ہی لینا ہے. یعنی 1 تولہ دے کے آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ مجھے آپ نے جب دینا ہے تو 1.25 تولہ واپس کرنا ہے، یہ نہیں کہنا. چاندی اگر 1 تولہ دینی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ مجھے اسے اضافہ کر کے تھوڑا سا مجھے اضافہ کر کے دو چاندی میں، وہ واپس قرض اس صورت میں نہیں دینا. گندم اگر 1 من گندم دی ہے تو اسے یہ نہیں کہنا، 40 کلو دی ہے تو اسے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے 50 کلو مجھے واپس کرنی ہے. جیسے ہی آپ اس میں اضافہ کریں گے، رتی بھر کا بھی اضافہ کریں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سود ہو جائے گا. یعنی قرض خواہ سے کسی قسم کا فائدہ نہیں لینا. کسی کو قرض دینا ہے تو کسی قسم کا فائدہ بھی نہ لینا. میں ابھی رضا بھائی سے ایک مثال بھی پوچھوں گا کہ وہ سائے والی جو تھی، کہ وہ تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ اس کا بارے میں بتائیے. وہ واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ایک دفعہ سفر پہ راستے میں جا رہے تھے، تو ایک گھر تھا جس کا گھر کا سایہ جو تھا وہ پڑا تھا. تو وہ تھوڑی دیر سائے میں چل رہے تھے تو اچانک سائے سے دھوپ میں آ گئے. تو جس طرح ساتھی تھے وہ سمجھ گئے. انہوں نے پوچھا کیسے، کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ جس شخص کا یہ گھر ہے اس کو میں نے گھر بنانے کے لیے قرض دیا ہوا ہے. مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں اس کے گھر کے سائے میں چلنا ربا میں نہ آ جائے، کہ ان کو کیونکہ ان کا وہ تھا تقوی میں فیصلہ تھا نا. تو وہ اس چیز سے بھی ڈر گیا کہ یہ بات ہے کہ قرض پہ کسی بھی قسم کا نفع لینا، تو یہ میں نے اگر اس چھاؤں میں چلا تو میں نے نفع لے لیا. اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر کے سائے میں چلنا نفع لینے کے ذمہ آ جائے اور میں سود والا لینے والا بن جاؤں. تو فوری طور پہ وہاں سے وہ چھاؤں سے نکل کے دھوپ میں آ گئے کہ نہیں بھائی یہ بھی نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس کو ہمیں بڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. وہ یہ کسی بھی قسم کا نفع. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دو دوست ہیں انہوں نے اور ان کا آپس میں سوشلائز کرنے کا بڑا رواج ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے گھر آنا جانا دیا ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. اب ایک دوست نے دوسرے قرض مانگا، اس نے دے دیا. اب شرن وہ قرض دار ہو گئے اور ان کا ملنا جلنا ویسے ہی ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی قرض کی ادائیگی واپس نہیں کی ہوئی ہے، معاملہ بھی قرض کا چل رہا ہے. ایک دوست کو کوئی کام پڑ گیا اور اس نے دوسرے دوست سے ذکر کیا کہ اب میں بڑا پریشان ہوں، میرا ایک کام پھنس گیا. تو اس نے کہا کہ تو فکر نہیں کرو، میرے فلانے رشتہ دار ہیں جو اس محکمے میں ہوتے ہیں، میں تمہارا ان کے ذریعے کام کروا دوں گا، کروا سکتا ہوں. اب یہاں پر معاملے کا کیا قرض کا معاملہ کرنے سے پہلے ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے جو کانٹیکٹس تھے ان کو ایک دوسرے کے لیے نفع میں استعمال نہیں کیا تھا، کبھی اسے فائدہ نہیں لیا تھا. اب اگر اس نے یہ کیا کہ میں نے اسے قرض دیا ہوا ہے، میں اسے قرض دیا ہوا ہے اور قرض ابھی آؤٹ اسٹینڈ کر رہا ہے، اور اب وہ اس کے سوشل کانٹیکٹ کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے، اب یہ سود کا معاملہ ہو گیا. اس نے سود لیا، وہ دیا، اور دونوں سود کو جو حدیث ہے لینے اور دینے والی اس میں زد میں آ رہے ہیں. ربا کا معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے اور اس کو سیکھنا پڑے گا. اور رافع بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، میں آپ سے آج جو بھی بات کر رہا ہوں نا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. اور میں نے یہ سب کچھ علماء کرام سے سیکھا ہے اور میں ان سے سیکھتا رہتا ہوں. میری تقریباً روزانہ ان سے بات ہوتی ہے کیونکہ روزانہ لین دین کے معاملات آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا عام طور پہ تھوڑا سا ایک غلط فہمی کا شکار ہے عمومی طور پہ ہم پاکستانی، کہ شاید علماء کرام کو کچھ آتا نہیں ہے، یا ان کو آج کا جو پوری دنیا میں جو معاشی نظام چل رہا ہے، اقتصادی معاشی نظام چل رہا ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء کرام کو اتنا آپ بیوقوف اور اتنا لا علم نہ سمجھیں. وہ چیزیں بھی جانتے ہیں جو آپ کو شاید نہ پتہ ہوں. اللہ اور اللہ کے دین کے بارے میں ساری معلومات ان کے پاس، پوری دنیا کا معاشی اور اقتصادی نظام کیسے چل رہا ہے ان کو پورا پتہ ہے. جی جی. اور وہ آپ کو پوری گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آج اس دور میں
اصولوں پہ کیسے چلنا ہے اس کی گائیڈنس دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی اس بات کو مانیں, ان کی اہلیت کا اقرار کریں اور ان سے پوچھیں, تاکہ ہم ہمارے روزانہ کے جو لین دین کے معاملات ہیں ان میں کہاں ہم حرام کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کہاں ہم مکروہ چیز کر جاتے ہیں, کہاں ہم صحیح کر رہے ہیں, وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. تو یہ آپ کب دعوت دے رہے ہیں پھر؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سے نیکسٹ جو لیکچر آئے گا اس میں اگلے آنے والے 1-2 پروگراموں میں ان کو بلائیں گے. ہم ربا کو مزید ان سے سیکھیں گے. میں نے آج کچھ باتیں بتائی ہیں, ہم اسی کو دوبارہ بھی اس سے پوچھیں گے اور مزید ان سے رہنمائی لیں گے, کیونکہ ناظرین بہت جاننا, سود کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ایک مین وجہ ہے نا, جو مین جڑ ہے کہ جو دونوں کو فرق کرتی ہے, اگر اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو اتنی دیر تک ہم اس کو آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا مفتی صاحب ہمارے ساتھ آئیں گے اور مزید اس کو جو ہے نا ایکسپلین کریں گے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی جو اسلامک مائکرو فائنانسنگ ہے اس میں لوگوں کو بلانا کیسے ہے, لوگوں کی اسکریننگ کیسے کرنی ہے, اپریزل کیسے کرنی ہے, اور اس کے بعد ڈسبرسمنٹ جہاں پہ آتی ہے, ڈسبرسمنٹ کے وقت ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. صرف اس میں فرق ہوتا ہے کہ جو ایگریمنٹ کرنا ہے کہ وہ سود بیس کرنا ہے یا کہ آپ نے اسلامک جو ہے نا جو سود سے پاک جو پروڈکٹ ہے ان کو دینی ہے, اس کے اوپر ایگریمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد ریکوری کا سلسلہ ہے, اس میں تھوڑا بہت فرق ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ وہ سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور ریکوری کے بعد اگر ڈیلیگنسی آ جاتی ہے اس میں کیا شرائط ہیں, تو یہ ساری چیزیں ویسی ہیں. صرف ہمیں مین چیز ہے, جو مین مقصد ہمارا ہے سود کو سمجھنا, وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم رضا بھائی سوال کریں گے, مفتی صاحب آئیں گے, ہم بیٹھیں گے, ایک پینل بنا کے بیٹھیں گے اور آپ کے سارے سوال میں کروں گا مفتی صاحب سے بھی اور رضا بھائی سے بھی, تاکہ جو ہے نا ہمیں کوئی ابہام نہ رہے کسی قسم کا. جو مارکیٹ سے سنتے ہیں لوگوں سے, یار کان ادھر پھڑ لو, کان ادھر پھڑ لو, یا کان ایسے پکڑ لیں, ویسے ہی ہے, یہ ہے پرافٹ ہے, یہ بھی پرافٹ ہے, پیسے کمانے کے بہانے ہیں, یہ ہے. تو یہ سارے سوالوں کے جواب نا ہم کلیئر کریں گے, اور خدا کا واسطہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ عالم دین جو ہے نا وہ اللہ کا اور اللہ کے جو نا دین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں. ہاں کچھ ایسے معاملات ہوتے بھی ہیں, پر ہم جو ہے نا وہ نہیں کریں گے, ہم وہ سیکھیں گے کہ جو اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی نے جو کہا ہے ہم اس کے بات کریں گے. کہ یہ دین ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ بحث کرنے کی چیز نہیں ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پورا کا پورا دین سکھا کر اور عمل کر کر دکھا کر گئے ہیں, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے انہوں نے جو اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو ان کی پیروی کی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور قیامت تک اور کوئی مثال ہو بھی نہیں سکتی. جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عشق رسول جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. ان کی پوری زندگی صحابہ کرام کی جو تھی وہ مشرِ راہ ہے. انہوں نے مشکل ترین حالات کو جو ہے برداشت کیا ہے اور ثابت قدم رہے ہیں, اور ہمارے لیے ایسی مثالیں قائم کر کے چھوڑ گئے ہیں جس کی جو پیروی کرنے والے ہیں اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا حدیث کا مفہوم ہے, جس نے میرے کسی ایک صحابی کی پیروی کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری پیروی کی, اور جس نے میری پیروی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں, اور پلیز 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 اپنے 24 گھنٹے میں وقت نکالیں, لین دین کے معاملات کو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھیں, ان کو بتائیں آپ کاروبار کیسے کرتے ہیں. جب آپ ان کو بتائیں گے, اپنے کاروبار کے معاملات بتائیں گے, تو وہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں, اس وقت 50 سے زیادہ کمپنیز لاہور کے اندر بتا رہا ہوں میں آپ کو, 50 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو اپنے کاروباری معاملات کو شریعت کے مطابق ڈھالتی چلی جا رہی ہیں. وہ اپنے ایک کاروبار میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ایک پرچیز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا ہر بزنس میں. ہر بزنس کے لیے, ہر سیکشن کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے لیے شریعت نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. تو یہ 50 سے زیادہ کمپنیز لاہور میں ہیں جن کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ اپنے سیل پرچیز کے ڈپارٹمنٹ کو شریعت کے مطابق ڈھال چکی ہیں, اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں آپ ان کی طرف جا رہے ہیں. گریجولی ہر چیز آرام ایک دم تو نہیں ہو سکتی نا, آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں اور صحیح طرف جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا
کہ ان کا پورا کاروبار جو ہے وہ شریعت کے مطابق آ جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بھائی ہمارا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ میری ضرورت ہے، نہ رافع صاحب کی ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کی ضرورت ہے، لیکن پوری کائنات کو، عام لوگوں کو، مجھے، رافع صاحب کو، جتنے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راضی کیے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے ہم دین سیکھیں، اپنے لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لیں شریعت کے مطابق۔ یقین جانیں میں آپ کو اپنے مختصر سے تجربے سے بتا سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے، یہ ہم نے امپاسبل خود بنا لیا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، تو اپنے اندر یہ چیز ہم نے یہ پیدا کر لی ہے نہ کرنے کی، اور یہ جو ہم نے ریزسٹنس پیدا کر لی ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، ہم اس کو، اچھی بات ہے ماننے والوں میں شمار ہو جائیں، نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ رضا بھائی شیطان تو اپنا وہ بھی تو کردار ادا کر رہا ہے نا، تو انشاءاللہ جو ہے شیطان کا کام ہے ورگلانا، اور ہمارا کام ہے شیطان کو شکست دینا، اور شیطان کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے وہ آخری سانس تک ہے، یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ شیطان آخری سانس تک کوشش کرے گا ورگلانے کی، اور ہم نے شیطان کے ساتھ آخری سانس تک مقابلہ کرنا ہے کہ وہ ہار جائے اور ہم جیت جائیں۔ ہمارا جیتنا کیا ہے؟ ہمارا جیتنا ہے کہ ہم نے اللہ کو جتا دیا، ہم نے اس لیے ہم نے شیطان کو ہرانا ہے، تو شیطان کو ماننے والے دوزخ میں جائیں گے اور شیطان کو ہرانے والے جنت میں جانے والے۔ جو لین دین کے معاملات میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے، بڑی چیزوں کے بارے میں۔ ایک ربا ہے جس کو آج ہم نے مختصر طور پہ ذکر کیا ہے، 2 معاملات اور ہیں، وہ ہے غرر اور قمار اور میسر۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں، اس کو ہم آنے والے پروگرام میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کہاں ہم ان حرام 3 چیزیں جس کے بارے ٹوٹل مکمل طور پہ ممانعت آئی ہے اپنے لین دین کے معاملات میں، ہم ان میں کس طرح گھرے ہوئے ہیں اور کس طرح ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اس کے بارے میں آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں۔ ایک دفعہ پھر میں رافع صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے چینل پاکستان مائیکرو فائنانس کا، جو ایک بہت اہم کام کی طرف انہوں نے شروع کیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین سیکھنے کا موقع دیں اور بات پہنچانے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیں۔ آمین۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔